أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بنا لیتا ہے۔ یہ دن قیامت جو لوگ اللہ پر جھوٹ بنا کر باتیں گھڑتے تھے، نئے نئے دین بناتے، کیونکہ اللہ پر جھوٹ بولنا اس کا مقصد ظالم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فرقے بنانا اور دین بنانا۔ تو ان کے لیے اللہ نے پیشی کے وقت اور آخرت کے وقت کی 3 سزاؤں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اولئک یعرضون علی ربہم، کہ یہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی مجرم بنا کر پیش کیا جانا۔ کسی بھی جگہ پر عذاب اور سزا ہوتی ہے اور پھر احکم الحاکمین کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا دنیا میں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی، حالانکہ یہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا۔ اپنی طرف سے باطل اور لغو دین کہ یوں اللہ نے فرمایا، حالانکہ یہی کام یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، سورہ آل عمران، کہ زبانوں کو ایسے لپیٹ لپیٹ کر کتاب اللہ کی طرف منسوب کر کے باتیں کرتے کہ اگلا بندہ سمجھتا کہ لتحسبوہ من الکتاب، کہ یہ کتاب اللہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں نہیں تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، انہیں پتہ بھی ہوتا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہ اللہ کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیے جائیں گے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، اور دوسری سزا کہ گواہ بھی آئیں گے، یا کرامن کاتبین، یا ان کے علاقے کے لوگ، یا انبیاء اولیاء، کوئی بھی آئیں گے ان کے اوپر، وہاں ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ اللہ نے ایک دین نازل نہیں کیا، اللہ نے حکم نہیں بنایا، اللہ نے ایک دین بنایا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تیسری سزا الا لعنت اللہ علی الظالمین، اس وقت بتا دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے ظالموں پر، یعنی رحمت سے ایسے لوگ بالکل دور ہوتے ہیں، چاہے یہ اپنے لیے جبہ کبہ دستار سجائیں یا کچھ بھی کریں، انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے تو یہ ان کے لیے 3 سزائیں، مجرم بن کر پیش ہوں گے اللہ رؤوس الخلائق، لوگوں کے سامنے ان کو کہا جائے گا انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، اور لعنت اور پھٹکار ان پر پڑے گی، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب ان کے جرم بھی 3 تھے، سزائیں 3 ہیں نا، تو افتراء علی اللہ کس طرح کرتے تھے؟ 3 انداز تھے ان کے۔ ایک الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ تھا اللہ پر جھوٹ بولنے کے مترادف، یعنی جہاں اللہ کا راہ بیان ہو رہا، جہاں اللہ کی باتیں چل رہی ہوں، وہاں پر یہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور کھڑی کر دیتے تاکہ اللہ والی بات، سچی بات لوگوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک یہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، ایک تو خود گمراہ اور دوسرا دین کو ٹیڑھا کرنے کے لیے کچھ دلائل، اپنے جھوٹے ڈھکوسلے ڈھونڈتے تھے، جس طرح تفسیر کبیر میں ہے، یعنی
انہم کما ظلموا انفسہم بالتزام الکفر والضلال، جس طرح کہ خود وہ کفر اور گمراہی میں پڑے تھے، فقد اضافوا الیہ المنع من الدین الحق، انہوں نے دین حق کی طرف رکاوٹ کی بھی صورتیں بنا رکھی تھی، وَإِلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ وَتَعْوِيجِ الدَّلَائِلِ الْمُسْتَقِيمَةِ، لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر، سیدھے دلائل کو ٹیڑھا بنا بنا کر، نعوذ باللہ، لوگوں کو دین حنیف سے ہٹاتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں ہے یعدلون بالناس عنہا الی الشرک، لوگوں کو سچی باتوں سے شرک کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا جرم، ایک اللہ کے دین سے رکاوٹ بننا، دوسری جگہ سورہ القلم میں اس کو تعبیر کیا مناع للخیر، کہ خیر سے روکنے والے تھے۔ سب سے بڑی خیر اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن سے روکنے والے، کہ اللہ کے قرآن کی باتیں، اللہ کے قرآن کا درس یہ رک جائے، نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے کہ وہاں شور مچا کر کتاب اللہ کی بات کو دبانے کی کوشش کرتے تھے، والغوا فیہ، شور ڈالتے تھے، یہ ان کے جرم ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور تیسرا جرم کہ آخرت کے انکاری ہیں، یا تو انکاری اس طرح جس طرح مشرکین مکہ تھے کہ بالکل قیامت کو مانتے نہیں تھے، یا اس طرح انکاری جس طرح یہود و نصارہ انکاری ہیں، کہ اپنے لیے فیصلے وہاں تجویز کر رکھے ہیں، تلک امانیہم، جس طرح سورہ البقرہ میں آیا کہ کبھی کہ انصاف کو جھٹلانا، یوں سمجھو قیامت کو جھٹلانا تھا، انصاف کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے ہمیں ہماری مرضی کا عذاب ملے گا، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، تلک امانیہم، کہتے تھے ہمیں آگ چند دنوں کے لیے چھوئے گی، زیادہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ جبکہ صحابہ اکرام کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے سورہ البقرہ میں کہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یا انکاری ہوتے تھے ذات آخرت کے، یہ انصاف، اس دن کے انصاف کے انکاری تھے۔ یہ ان کے تین جرم ہیں، اس لیے اللہ نے میدان محشر کی تین سزائیں ان کے بیان کی ہیں، اور فرمایا یہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ ان کو تین طریقے دنیا کے بھی بتا دیے کہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ نمبر ایک، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں بھی عاجز نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ جائے تو۔ نمبر دو، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، جب بھی اللہ کی پکڑ آئے گی ان کے کوئی بھی مددگار نہیں آئیں گے، ان کے کوئی لجپال، ان کے کوئی پالنہار بنائے ہوئے، ان کے داتا بنائے ہوئے، گنج بخش ان کے بنائے ہوئے، فلاں فلاں، یہ کوئی بھی اولیاء مددگار ان کے بن کر نہیں آئیں گے۔ نمبر تین، یضاعف لهم العذاب، دنیا میں بھی ان کو دگنا عذاب مل سکتا ہے، اور آخرت میں بھی دگنا عذاب مل سکتا ہے۔ دگنا عذاب اس لیے کہ ایک تو یہ گمراہ تھے، دوسرا یہ کہ گمراہ کیا تھا انہوں نے، اور سورہ الاعراف میں ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ہاتھوں گمراہ ہوئے انہیں بھی دگنا عذاب ملے گا۔ ایک تو وہ خود گمراہ تھے، اور دوسرا گمراہوں کے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کی دنیا کی بھی تین سزائیں اور آخرت کی بھی تین سزائیں۔ اب دگنے عذاب کی بھی تین وجوہات بیان کر دیں اسی آیت میں، بہت ہی عجیب انداز ہے ان آیت کا کہ دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جھوٹا دین بنایا تھا، دوسرا اس وجہ سے بھی دگنا عذاب دیا جائے گا کہ سچا دین سننے اور دیکھنے سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کرنے کو روکتے تھے، نعوذ باللہ۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نمبر ایک تو وہ سچی باتیں سننے کو گویا کہ ان کی طاقت ہی سلب ہو جاتی تھی، وما کانوا یبصرون، اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، گویا برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ یہ تیسری بات، یعنی اللہ کے دین کی طرف جو نہ آئے اور جھوٹے دین بنائے تو وہ سب سے بڑا نقصان اسی کا ہو رہا ہے۔ دنیا میں کتنے نقصان چل رہے ہیں، اگر سارے نقصان کو جمع کیا جائے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ایسا نقصان کر رہا ہے، جو نقصان اس کو دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی پہنچے گا، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے سب سے بڑا نقصان انہوں نے دین حنیف سے دوری کر کے کیا، تو یہ تین ان کی وجہ ایسی تھی کہ دنیا میں بھی ان کو دگنا عذاب مل سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی 6 عذابوں کا ذکر ہو گیا گویا،
کہ 3 آخرت کے اور 3 دنیا کے، اور 6 ان کے بدعنوانیوں کا ذکر ہو گیا، ایک جھوٹے دین بنانے والی اور ایک سچا دین کے ساتھ حشر کرنے والی، 3 باتیں۔ تو آخر میں جو نتیجہ بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بنایا تو تھا انہوں نے دین اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اور اپنی گدیاں چمکانے کے لیے، لیکن ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گے ان سے وہ ساری چیزیں جنہوں نے یہ جھوٹی بنائی تھی، قصے، کہانیاں، خواب، روایتیں، جو جھوٹے الہ انہوں نے بنا رکھے تھے، سب کچھ گم ہو جائے گا۔ یہ جھوٹے طور طریقے انہوں نے بنا رکھے تھے کہ جی ہمارا نظام یوں چلے گا، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے ہم یہ قانون اگر بنائیں تو بن جائے گا۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو چیزیں انہوں نے گھڑی تھیں سب کچھ گم ہو جائیں گی، ان سے دور ہو جائیں گی۔ بنایا تھا انہوں نے دین، اب ان کا دین کہاں گیا؟ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ پرانے زمانے کے بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ اس نے دین الہی بنایا تھا کہ چند دینوں کو ملا کر، تو وہ تو اس وقت کے سورسز اور ذرائع کے لحاظ سے، اور آج کل ہر بندہ نیا دین بناتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ذرائع مواصلات، موبائل وغیرہ سب کچھ پہنچ چکا ہے، تو یہ سارے دینوں کو مکس کر کے ہر بندہ ایک نہ ایک رائے نعوذ باللہ بنا رہا ہے۔ اللہ نے وہ نازل نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی، بس چھوٹا سا اشارہ قرآن حدیث سے لیا ایسا جو ان کے بظاہر حق میں جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری آیت پڑھی جائے، پوری حدیث پڑھی جائے، تحقیق کی جائے تو ان کے حق میں نہیں جاتی، چھوٹا سا اشارہ وہاں سے لیا، باقی سارا دین اپنا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کے لیے اتنی شدت کا مقام ہے قرآن کا کہ آخری آیت اللہ نے جس طرح شروع میں فرمایا کہ من اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، آخر میں بھی فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں شہی نقصان والے ہوں گے، پورے کے پورے نقصان والے، انہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان والے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انتہائی زوردار انداز سے فرمایا ہے۔ تو یہ افتراء علی اللہ، جھوٹ بولنا اللہ پر، ایک تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو جھوٹے فرقے یا جھوٹے دین والے یا جھوٹے طور طریقے اپنانے والے، اور نعوذ باللہ کہیں مرضی کا اسلام بھی اسی میں نہ آ جائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اسلام کی مرضی پر چلیں، نہ کہ مرضی کا اسلام بنائیں۔ اسلام کی مرضی کیا ہے اور مرضی کا اسلام کیا لوگوں نے بنایا ہے، یہ کہیں اسلام پر عمل کرتے کرتے اللہ پر جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ کر تو اسلام پر عمل رہے ہیں لیکن مرضی کا اسلام بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کو مترادف ہے۔ مرضی کا اسلام نہیں بلکہ اسلام کی مرضی چلے گی، تو یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا دین، اور جو اس دین کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتا ہے یہ انتہائی سخت مقام ایسا آیا قرآن پاک کا سورہ ہود آیت نمبر 18 میں کہ اس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مذمت بیان فرمائی، وما علینا الا البلاغ۔ محترم سامعین، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی دین کی بات سمجھ آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔